قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون بالعرف۔ آپ فرما دیجیے جاہلین، میں نہیں ہوں مالک اپنی ذات کے لیے نفع کا اور معاف کرنے کو اختیار کیجیے مگر وہ جو اللہ چاہے، اور نیکی کا حکم کیجیے۔ اور میں جاہل اگر غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کو زیادہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، کوئی تکلیف نہ پہنچتی انسان نہیں ہوں میں بعد یہ بات فرمائی، مگر ڈر سنانے والا، جن کی خبری سنانے والا ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے۔ خود ان کو اللہ نے پیدا آیت میں تو جو مشرکین کی طرف سے ایک سوال پھر اس کا جواب دیا گیا کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ فرما دیجئے اس کا علم میرا رب کے پاس ہے۔ ان کے نقص کو بیان کرتے ہوئے جب وہ چاہے گا تو ان کے تو پاؤں نہیں ہیں، اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا، کان نہیں ہے ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں۔ سراپا محتاج تو ان کی کیا لوگ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو اس کا علم ہو اور آپ توحید کی دعوت فوج میں ہوں کی دوبارہ فرمایا ان کو بتا دیں کہ قیامت کے علم صرف اللہ کی توحید بتائیں۔ اب آگے، اب جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے دینی ہو، مزید اس معاشرے کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی زبان انتہائی غلیظ استعمال ہوتی ہے، حکم فرمایا ہے، اور لہجہ بڑا آیت میں اللہ تعالیٰ معاملات میں بڑی کلیدگی رہتی ہے، قل جھگڑا فساد بہت زیادہ رہتا ہے، لا املک لنفسی، ایسے حالات میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ضابطہ اصول بیان فرمایا جو تین اجزاء پر جو اللہ چاہے۔ مطلب یہ ہے بہت ہی کہ دنیا کی ساری کی ساری خیریں یہ پیغام ہے اللہ کے قبضے میں ہے، ہر ایک مسلمان ہر قسم کے شر کو اور حسن اخلاق کی بنیاد ہے، یہ بھی اللہ کے قبضے میں۔ فرمایا خذ العفو، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا نیکی کا حکم کرتے رہیے، کمال صفات سے تیسری بات فرمائی کہ مخلوق میں اتنے کسی کو صفات نہیں دیں جتنے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معافی کب رکھنی ہے آپ نے؟ اور سب سے بڑی صفت آپ کے رسول ہونے کی ہے، شان رسالت آپ کی سب سے بڑی جہالت کا ماحول ہو تو علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا تعارف تو ہر طرف سے ہر جہت سے ان کی عاجزی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہل سے بات کرے گا ذمہ لگے مقام کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ فرمایا، اور انداز اختیار کرے گا تو سروئی والا اور اے میرے چچا اختیار کرے گا جو انسان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا لبیک، ایسی صورت میں بھی معافی رسول اللہ وسعدیتی سے پکڑنا ہے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، انتقامی جذبات نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نہ ہوں، حالانکہ میں مجاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اور آپ کے درمیان صرف کجاوے کی ایک لکڑی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ اتنا قریب تھا، آپ کے چچا ہے، ہم کٹھے ہی جا رہے تھے، اس وقت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ابو جہل میں نے کان متوجہ کر لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر یہی بات فرمائی، تانو تشنیع کی اور ہاتھ بھی اٹھائے میرے چچا زاد بھائی، اور انتہائی ظلم کیا، کہتے ہیں میں نے یہی بات پتہ چلائی کہ یا رسول اللہ وسعدی ایمان نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک یہ تھا کہ آپ کوئی اہم بات فرماتے حالت میں پوری طرح متوجہ کرتے تھے سامعین کو، مخاطب کو، اور اوجڑی بھی اونٹ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، آپ کو اس طرح کی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے والے بعد والے انسان سارے کے سارے سگے بھتیجے نہیں تھے، تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کریں، صرف تو نہیں نفع پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ سگے بھائی پہلے سے لکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر اول آخر باقی جن یہ جو ابو لہب ہے سارے کے سارے جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے عبدالمطلب نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، یعنی یہ تقدیر یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک بیوی سے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرمائی گئی، ایک بیوی سے ابو طالب دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع بیوی سے مالک نہ نقصان کا، اسی طرح 6 بیویوں سے مگر وہ جو اللہ چاہے، آپ کے چچا تھے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ نفع پہنچے، ابا کے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ نفع پہنچے، لیکن
پھر بھی بتیجا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً گئے ابو جہل کو جا کر حدیث میں ہے اور بدلہ لیا، آخر زمانہ میں بدلہ لے کر واپس آئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگایا پیشانی پر، اے میرے بھتیجے آپ کا پریشان بہت گئے، آپ کا بدلہ ابھی لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ایک کو جواب دیا، حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ اے چچا یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے صورت میں ٹھنڈا نہیں فیصلہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس سے اگر کسی پر کوئی آزمائش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے ہوگا جب آپ ایمان کو فرمایا ولو کنت اعلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اچھا اگر میں اس طرح ٹھنڈا ہوتا تو لستکثرت من الخیر کے ہاتھ پر ایمان لاتا، تو میں بہت خیر کو جمع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی کو اور مجھے کوئی تکلیف نہ مضبوطی سے پکڑا۔ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے اور آپ کے علم غیب کی تعریف کیا ہے کہ جب بھی کسی طرف سے تعریف سمجھ میں آ جائے تو یہ جو معافی کو مضبوطی سے اختلاف چل رہا ہے یہ جذبہ ہرگز نہ ہو۔ یہ انسان کی علم غیب کی تعریف یہ ہے، ہر کی برتری کا ذریعہ ہے، بغیر واسطے بات یہ کہ بغیر واسطے کے جس کو جان بیٹھنا وہ کسی سے کوئی بات نہیں جو کسی واسطے سے آئے اور کوئی بات نہیں کرنی، عقل سے ادراک سے تجربے سے نیکی کا حکم ہمیشہ کرتے رہیے، خبر دینے سے اطلاع دینے سے جس کو جب موقع یہ علم غیب کے معاشرے کو علم اطلاع اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ یہی افراد جن کے پاس دین جتنا ہے وہ ذمہ دار یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ذمہ داری ہے جہاں کوئی اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا نیکی کی بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، تنزیہ انداز ہو نیکی کو حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلے جتنے انبیاء کو علوم دیے گئے وہ سارے مجھے دیے گئے۔ آپ نے عظمتیں بتائی، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی نہ کرنے پر اس کے نقصانات بھی بتائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے ہوگا اوپر اس طرح قیامت تک کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی محقق ہے، جو بھی بات کرے گا وہ قرآن حدیث سے کرے گا، ہر ایسی چیز کے علم میں سے ہے طبیعت بھی اچھا سمجھے آخرین دین کے اندر جتنا علم ہے اللہ کے ہاں بھی اس کی دیا گیا اچھا ہی ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اور بہت کچھ عطا فرمایا، قیامت کے علوم کی طرف سے پھر بھی تکلیف پہنچتی ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے تمام حالات کے لوگوں سے اعراض رکھیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ ہے کہ علم سے تعرض نہیں کرنا، حالات بھی آئیں گے یہ حالات بھی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دینا، مکمل علوم عطا ایسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کچھ کسی سے کوئی معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی جگہ فرمایا سخت روح سے پیش آتا ہے کی طرف وحی کی صورت میں اس کو جواب کوئی نہ دے، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی نے کوئی روڑا مار دیا، آپ وہاں نہیں تھے، ہم نے آپ کو اس کی وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پتہ چل گیا کہ یہ دین کو پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی نہیں پہچانتا اور مخلوق ایسی صورت میں ان کے درمیان ایک حد کر دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفات مخاطبہم الجاہلون جو خاص اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں کہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عباد الرحمن کی صفات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ کی حدود بھی قائم تعرض کرتا ہے، مخلوق کی حدود میں لڑائی جھگڑا کرنے پر درجہ وسیع حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلا جاتا ہے، کہتے بھائی لیکن یہ دائرہ ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کمی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نیکی کا حکم جیسے ہر ایک کی صفات کو اپنے درجے میں رکھنا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف کی بنیادیں اور ایمان ہے۔ انسانوں کے اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والوں کے اندر صفات خیر کے جذبات بنایا جائیں گے تو پھر یہ شرک ہے واضح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ قوم نے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کی، مثال کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کی اعراض کیجئے، اتنا ان کو آگے لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل کر دیا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے جو اہل کتاب تھے وہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو عیسائی ہیں یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی صفات بیان کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا
وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کو ایک پر غضب ایک پر لعنت اتار دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، بالکل آخر میں جب آپ پر تکلیف تھی آپ نے فرمایا خیال کرنا، سب کو بلا کر متوجہ کر کے فرمایا خیال کرنا، پہلے انبیاء علیہ السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا گیا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ سجدہ کیونکہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا یہی شرک ہے واضح۔ اس وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، وہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، اپنے ساتھ خاص رکھا، جیسے قیامت کا علم ہے، لستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے خیر کو جمع کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، اپنی صفت بیان فرمائی، میں تو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیز بتائی ہے اس بات پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے، اس میں اگر کمی کرے گا تو یہ ناقص الایمان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکنا یہ ایمان ہے، اگر اس میں داخل ہوگا اور اس کو حلال سمجھے گا یہ بھی ایمان سے خارجہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات جو خاص بیان کی وہ اللہ کے لیے خاص رکھنا یہ ایمان ہوگا، اس میں کسی اور کو شریک کرنا چاہے محبت اور عشق میں ہوگا یہ شرک ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں اگر کمی کرے گا تو اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی اور آپ کی شان میں کمی ہوگی، جو اس سے ایمان کے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھ کر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ قل فرما دیجئے، لا املک، میں نہیں ہوں مالک، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، نفعاً، کسی نفع کا، ولا ضرراً، اور نہ نقصان کا، الا مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ولو کنت، اگر میں ہوتا، اعلم، زیادہ جاننے والا، غیب، غیب کو، لستکثرت، میں خیر کو میں زیادہ جمع کرتا، من الخیر، خیر کو، وما مسنی، اور نہ چھوتی مجھے، السوء، کوئی تکلیف، ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر، ڈر سنانے والا، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا، لقوم، ایسی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔